اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورہ نبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ بے شک ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا کیا کچھ اس نے بھیجا، جو بھی اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس آیت میں قریبی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اور اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کا قریب ہونا دو طرح سے ہے، ایک وقت کے اعتبار سے یعنی زمانے کے اعتبار سے، اور دوسرا جگہ کے اعتبار سے۔ وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کس طرح سے قریب ہے کہ ہم سب کی موت ہماری قیامت ہے۔ جو شخص بھی مر جاتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایک عمومی وقت بھی ہے جس کا قائم ہونا سب پر ہے۔ پھر جگہ کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی، یعنی وہ بھی اتنی ہی قریب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ اور میں جتنی بھی زندگی جی لیں، جتنی بھی نعمتیں استعمال کر لیں، قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو جو تسلیم کر لے تو بھی آئے گی، اور جو تسلیم نہ کرے تو بھی آئے گی۔ یعنی اگر میں مان لوں کہ قیامت آئے گی تو بھی آنے والی ہے، اور اگر میں نہ مانوں کہ قیامت کوئی نہیں آنے والی تو بھی اس نے آنا ہے۔ قیامت سے پہلے اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خشک یا تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں، انہوں نے کھائیں، اور گٹھلیوں اور ردی کھجوروں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچی ہوئی ردی کھجوروں اور ان گٹھلیوں سے کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ جواب انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ گٹھلیاں ہیں، یہ بیکار کھجوریں ہیں، ردی کھجوریں ہیں جن کو نہیں کھایا جا سکتا، obviously یہ بچ گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، تم یعنی نیک اور محسن لوگ یکے بدیگرے فوت ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ گٹھلیوں کی طرح کے ردی اور چھٹے ہوئے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ابن حبان میں، حاکم میں اور طبرانی میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جو بیکار قسم کے، ردی قسم کے لوگ ہوں گے ان پر قیامت واقع ہوگی۔ یہ ایک ڈرانے والی بات ہے کہ انتہا درجے کی سرکشی، انتہا درجے کی نافرمانی عام ہوگی، برے لوگ ہی اس سرزمین پر ہوں گے اور ان پر قیامت آئے گی۔ اچھے لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایک نشانی قیامت کے قریب آنے کی کیا ہے کہ اچھے لوگ اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک اور نشانی بھی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ دین کو دنیا کے بدلے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قبل اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے۔ آدمی بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور بوقت شام مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کر دیں گے۔ اسے ترمذی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟
کہ اگر کوئی شخص صبح ایمان کی حالت میں کر رہا ہے تو اس کی شام کیا ہے؟ کفر کی حالت میں. اتنا کمپرومائزنگ ہوگا وہ دین کے ساتھ، اتنے وہ سمجھوتے کرتا ہوگا دین کے ساتھ کہ اٹھا تو مسلمان تھا، مومن تھا، لیکن شام تک اس نے اتنے کمپرومائز کر لیے کہ اس کی ایمانی حالت کس میں بدل گئی؟ کفر میں بدل گئی. لوگ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچیں گے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ چیز ہم کتنا عام دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو اگر دو چوائسز ملیں، دین کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے، موسٹلی لوگ کیا چنتے ہیں؟ دنیا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. یوں بظاہر دیندار ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو دنیا پرستوں جیسا. پھر یہ کہ ہر سال کے بعد آنے والا سال برا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال کے بعد والا سال پہلے سے برا ہوگا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ نبا کی آیت نمبر 40، جس کا ابتدائی حصہ یہ تھا انا انذرناکم عذابا قریبا، ایک ایسا عذاب جو بہت بڑا ہے، قریب لگ چکا ہے، آنے ہی والا ہے. اس عذاب سے پہلے کیا آئیں گے؟ ایسے سال آئیں گے، ہر سال میں ایسی ایسی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، اور اس کا بعد آنے والا سال مور ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ بڑی ڈیفیکلٹی کو فیس کرنا ہے ایک کے بعد ایک سال. جیسے کہ لوگ گزاریں گے ایک سال اور کہیں گے یہ سال تو بڑا ہی ٹف گزرا. لوگوں کے حالات معاشی طور پر، اخلاقی طور پر خراب ہوتے جائیں گے. پھر کہیں گے چلو اگلا سال ہوپ فلی اچھا آ جائے گا، اگلا سال اس سے ورسٹ ہوگا، اس سے اگلا سال اس سے ورسٹ ہوگا. لوگ یہ کہیں گے پچھلا والا سال ابھی بھی بہتر تھا، ابھی بھی اتنے ایشوز نہیں تھے، اس سال تو یہ ایشوز بھی آ گئے. لوگ اس کو ڈسکس کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. پھر تم سب سے بڑا عذاب دیکھو گے جو قریب لگ چکا ہے. ایک اور اعتبار سے بھی آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر سال لوگ ایمان اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ عام مشاہدے میں آ رہی ہے چیز. جو لوگ بھی صبر کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور ان کا صبر بھی دین کو لے کر ہے، کیونکہ مشکل حالات میں دین پر رہنا کوئی ایسے ہے کہ آگ کے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا. بہت ڈیفیکلٹ ہوگا دین کو پریکٹس کرنا، بہت مشکل ہوگا، اور یہ چیز بھی ہم فیل کر رہے ہیں. آج جو لوگ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت مجبور کر دیے گئے ہیں، ہم بہت بے بس کر دیے گئے ہیں، اور ہم تو اپنی زندگی کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے، اور ہم تو بڑے ہی محروم لوگ ہیں. اللہ ماشاءاللہ سارے دین پر پریکٹس کرنے والے اتنے زیادہ ہوپلیس نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر جو لوگ دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز آنے لگتی ہے کہ دین کو پریکٹس کرنے سے ہمارے بہت سارے فائدے جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ موسٹلی جو لوگ دیندار نظر آتے ہیں وہ بظاہر دیندار ہیں، وہ اس آگ کے انگارے کو اپنے ہتھیلی پر رکھنا نہیں چاہتے، اور خود کو اسلام اور ایمان کی کیٹیگری سے ہٹانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک ظاہری عبادت تو انہوں نے اوڑھ کے رکھا ہی ہے، لیکن کمپرومائزنگ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے ڈیفیکلٹ ہوگا لوگوں کا دین پر پریکٹس کرنا قیامت سے پہلے، اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات آتی ہیں، جیسے کہ سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بچے بوڑھے نظر آئیں گے، اتنا ٹف دن ہوگا. پھر اسی طرح سے سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی. یہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 11 سے 15 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. کلا، ایسا نہیں ہو سکے گا. انہا لظی، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جانا پھر اس کو اسی میں ہی ہے. تو قیامت کے روز اللہ رب العزت کی عدالت میں زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ کتنا مشکل ہوگا اور کتنا کٹھن ہوگا. آخرت کے معاملات کا دنیا کے معاملات سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. آج اگر آپ کوئی ڈیفیکلٹی بیئر کر بھی رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو اس طرح کی کوئی ڈیفیکلٹی کل قیامت کے دن بھی آئے گی. نو میچنگ، کوئی میچنگ ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا، یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن ہوگا. قیامت کے دن کافر اور منافق کے لیے یوم الحسرہ ہوگا. اس دن وہ ایسی حسرتیں کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی حل نہیں ملے گا. وہ موت کو آوازیں دے گا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ نبا کی آیت میں کہ کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا. پھر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی چیخ چیخ کے کرے گا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے. لیکن اس کا یہ اعتراف کرنا کسی صورت کام نہیں آئے گا. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 سے 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو کل قیامت کے دن سزا ملے گی، جس کو جہنم کا پروانہ دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی ہے، یہ جو موت آ گئی مجھے یہی میرا اینڈ ہو جاتا. اسی طرح سورہ مؤمن کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اور وہ ان الفاظوں میں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی خروج ہے کہ میں نکل جاؤں. پھر اسی طرح سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. اور ہاتھوں کو چبانا کس وجہ سے ہوگا؟ حسرت کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے، حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. اتنے آنسو بہائیں گے، لیکن اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. آج بالفرض اس دنیا میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، آپ رو رو کے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، آپ کو امید ہوتی ہے کہ کچھ حالات چینج ہو جائیں گے. جہنم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آج اس ٹاپک پر جو بات کرنا میں نے چنا ہے وہ اسی لیے کیونکہ اب نیکسٹ اپ کمنگ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو کہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. آپ اپنی عبادتوں کو اسٹرانگ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا. آپ کی پچھلی تمام زندگیوں میں جتنی بھی رمضانیں گزری ہیں اس سے بہتر اگر رمضان گزر جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر بہتری کی طرف ہے، سفر اصلاح کی طرف ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اس ٹاپک پر آج جو میں نے بات کی ہے وہ اسی وجہ سے کی. اس کی سب سے بڑی وجہ رمضان کا قریب آنا ہے، کیونکہ ان حسرتوں سے اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے جو حسرتیں اہل جہنم کو ہوں گی. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں چلے جانے کے بعد جب موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو جہنمیوں کو اس قدر غم اور پچھتاوا ہوگا کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اتنا ڈپریشن ہوگا جہنمیوں کو
کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کیا اناؤنس کیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. ایکچولی جب کسی کو موت آتی ہے نا اس دنیا میں تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا اینڈ ہو گیا. اس کا اینڈ نہیں ہوا بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہو گئی. وہ جو ایک ٹیمپریری ٹائم لمٹ ہمیں دیا گیا تھا اس دنیا میں اس کا اینڈ ہو گیا بے شک، لیکن نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہو گئی. اور دل کس میں لگا کے بیٹھے؟ یہ جو وقتی طور پر دنیا ملی ہوئی ہے. ہم خود بھی آخرت کو کتنا زیادہ اگنور کر دیتے ہیں. تو ان حسرتوں سے بچنے کے لیے اس دنیا میں ہم سب کو محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن کو کل قیامت کے دن عزت اور رحمت ملے گی. یعنی قیامت کے دن ان کے لیے عزت کا پیغام لے کر آئے گا، رحمتوں کا پیغام لے کر آئے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور وہ خوشی خوشی اپنے رب سے ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے نیکی کو کرنا آسان کرے اور گناہ کو کرنا مشکل سے مشکل کر دے. اللہ ہماری نسلوں کی بھی اصلاح کرے. اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے. اس سب کی کوشش اور دعا ہم سب نے کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو عذاباً قریبہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میری اور آپ کی قیامت ہماری اپنی موت سے جڑی ہے. جس دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اس دن ہماری قیامت واقع ہو جائے گی. تو کتنی قریب ہے پھر وہ قیامت. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی عمر کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے سال گزار چکے ہیں، اور ایک گیس آئیڈیا لگا لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایوریج ایج بھی دی تو کتنے سال باقی ہیں آپ کے پاس. اور یہ بھی ایک گیس آئیڈیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا. اور ایسی سڈن ڈیتھس ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں کہ اب تو یہ خیال کسی کو آتا ہی نہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنا جیے گا، یہ ایک لمبی زندگی پڑی ہے میری، یہ خیال نہیں آتا. اتنی سڈن ڈیتھس ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. تو دیکھ لیں کتنا ٹائم باقی ہے ایک گیس آئیڈیا کے ساتھ ہی. پھر اینی ہاؤ قیامت تو آنی ہی ہے، تو ہوئی نا قریب. پھر اللہ نہ کرے وہ موت عذاب کا پروانہ لے کر آئے، کیونکہ عذاب شروع ہو جائے گا قبر سے ہی. تو ایک بیسٹ موقع پورے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی شکل میں دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم علمی اور عملی اعتبار سے میچور کریں، گروم کریں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان بندوں سے ملے گا تو ان کے آنرز قابل دید ہوں گے، ان کے اسپیشل آنرز ہوں گے، ان کی اسپیشل جگہ ہوگی، ان کی اسپیشل علامتیں ہوں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے اسپیشل ہوں گے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو یہ جو غور و فکر تھا تو سورہ نبا کی آیت نمبر 40 پر اس سے کنیکٹڈ کچھ آیتیں میں نے اس میں شامل کی ہیں، جس میں سورۃ المزمل کی آیت نمبر 17 تھی، اسی طرح سے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 11 سے 15 تھی، پھر اسی طرح سے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 سے 27 تھی، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 11 تھی، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 تھی. اور بہت ساری احادیث کو بھی اس میں شامل کیا گیا جس سے یہ بات ہم سب فیل کر سکے کہ قیامت قریب ہے اور ہم سب نے اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. طبرانی کی روایت ہے. اور اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اور زیادہ ڈرا دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے مسجدیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن کسی ایک کے اندر بھی خشوع نہیں ہوگا، کسی ایک کے اندر بھی خشوع نہیں ہوگا. خشوع کا کیا معنی ہے؟ عاجزی، خشیت. کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر، اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے. اور وہ ڈر جب لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گا، بے شک مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بے شک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے.
اور اس حدیث میں آپ دیکھیے آخر میں کیا بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوئی ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں خشوع ہو. جو شخص مسجد پہنچا ہے وہ ان سے تو بہتر ہے. کن سے؟ جو نہیں پہنچے. جو شخص مسجد میں پہنچا ہے وہ ان سے تو بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن ان کی بھی کوالٹی کیا ہوگی آپ دیکھ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی یا رخصت ہو جائے گی وہ خشوع ہے. اور ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے اندر سے امانت ختم ہو جائے گی. کوئی ایک بھی بندہ امین نہیں ہوگا. کوئی بہت اچھے سے بات کر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ امانت دار لگ رہا ہے، لیکن وہ بھی امین نہیں ہوگا. امانت کا پاس ختم ہو جائے گا. قیامت بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے. اور یہ اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع ہے جس کو آپ ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں. اس کی لینتھ آپ دیکھیں 50,000 سال کے برابر. لیکن میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی جس میں یہ بات ہے کہ مومن کے لیے یہ قیامت کا دن صرف ایک لمحے کے برابر ہوگا. a second only. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو آج اپنا یہ غور و فکر ہم یہیں روکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.